آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہمالیہ کے زیر حصے میں چھپے ایک شاندار خزانے کی بات کرتے ہیں۔ گنگا چوٹی، ایک ایسا ابھرتا ہوا ستارہ جو تیزی سے سیاحت کا مرکز بن رہا ہے۔ آخر اس دلکش پہاڑ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے مل کر اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے 9,990 فٹ کی بلندی، یعنی تقریباً 3,045 میٹر۔ یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، یہ اس دیوا ہیکل چوٹی کی وہ شاندار اونچائی ہے جو سیدھی آسمانوں سے باتیں کرتی ہے۔ اتنی بلندی پر پہنچ کر واقعی بادلوں کے اوپر ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہی وہ ہیبت ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ تو پہلا حصہ ہے منزل، ہمالیہ کے زیریں سلسلے کی سیر۔ اچھا، چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ نقشے پر دیکھا جائے تو یہ دل فریب مقام پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں واقع ہے۔ یہ زیریں ہمالیہ کے مشہور پیر پنجال رینج کا حصہ ہے۔ اگر بالکل درست مقام کی بات کریں تو یہ بانی منہاسا نامی گاؤں میں بیر پانی اور سدھن گلی ٹاؤن کے بالکل درمیان ایک تاج کی طرح سجا ہوا ہے۔ اور ہاں، ہٹیاں بالا کا ضلع یہاں سے شمال میں بس چند ہی کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، راستہ چوٹی تک کا سفر۔ اس شاندار چوٹی تک پہنچنے کے لیے بنیادی طور پر دو زبردست راستے موجود ہیں۔ پہلا راستہ قدرتی مناظر سے بھرپور چکار کی طرف سے آتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ مشہور باغ سدھن گلی روڈ سے ہو کر گزرتا ہے۔ دونوں ہی راستے لاجواب ہیں اور اس مہم کے بیس کیمپ تک بحفاظت پہنچا دیتے ہیں۔ چوٹی کے دامن تک پہنچنے کے بعد اصل مہم کے 3 اہم اور دلچسپ مراحل ہیں۔ سب سے پہلا قدم سدھن گلی ٹاؤن پہنچنا ہے، جو چوٹی سے بس 4 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے ضروری سامان اور قیام کا بہترین انتظام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ طے کرنا ہے کہ آگے کا سفر کیسے کیا جائے، اور پھر شروع ہوتا ہے تیسرا اور آخری قدم، یعنی چوٹی سر کرنے کے لیے وہ آخری 8 کلومیٹر کی حتمی اور سنسنی خیز چڑھائی۔ یہاں جو بات واقعی دلچسپی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ اس آخری مرحلے میں 2 بالکل مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ایک طرف 8 کلومیٹر کی پیدل ٹریکنگ ہے، جو یقیناً ایک بھرپور جسمانی چیلنج ہے، لیکن قدرت کو قریب سے محسوس کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر وقت بچانا مقصود ہو یا زیادہ تھکاوٹ سے دور رہنا ہو تو آف روڈ گاڑیوں کا زبردست آپشن بھی موجود ہے، جو جھٹ پٹ منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، ثقافتی جڑیں اور جدید تبدیلیاں۔ اس چوٹی کے نام کے پیچھے ایک بڑی گہری اور جذباتی تاریخ چھپی ہے۔ روایت ہے کہ گنگا چوٹی کا یہ نام دراصل ان مقامی ہندوؤں نے رکھا تھا جو تقسیم ہند سے پہلے اس حسین وادی میں آباد تھے۔ ذرا سوچئے، تاریخی طور پر اور کشمیر کی تقسیم سے قبل یہ چوٹی کشمیر اور جموں کے اضلاع کی بالکل سرحد پر واقع تھی۔ گویا یہ پہاڑ آج بھی اس پرانے دور کی یادوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اور یہ اس بات کی شاندار عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ایک تاریخی مقام آج ایک جدید معاشی انجن میں بدل رہا ہے۔ آج کل اے جے کے ونٹر سپورٹس ایسوسی ایشن کی زبردست کوششوں سے یہاں موسم سرما کے کھیلوں کے باقاعدہ میلے لگ رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف کھیل کود نہیں بلکہ علاقائی سیاحت کو ایک نئی زندگی دینا ہے، اور ظاہر ہے جب سیاحت بڑھتی ہے تو مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور معاشی ترقی کے شاندار دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں، چوٹی کی شاندار بلندیوں، اس کی ثقافتی تاریخ اور اب سیاحت کے زبردست فروغ کو جاننے کے بعد ذہن میں ایک بڑا دلچسپ سوال ابھرتا ہے۔ کیا گنگا چوٹی واقعی اس خطے کی اگلی سب سے بڑی سرمائی منزل بننے جا رہی ہے؟ حالیہ سپورٹس فیسٹیولز اور لوگوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ مقام جلد ہی سب کی توجہ کا مرکز بننے والا ہے۔ اس ابھرتے ہوئے سیاحتی مقام کے شاندار مستقبل کا سفر واقعی دیکھنے کے لائق ہوگا۔